تھا کہ یہ جو 17 جولائی کو الیکشن ہو رہا ہے یہ کوئی عام الیکشن نہیں ہے، اور اس الیکشن کے اندر ہمارا کسی ایک مد مقابل سے الیکشن نہیں ہے۔ ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں اس نظام کے خلاف، اور ہماری لڑائی چیف منسٹر اور حمزہ شہباز کے خلاف ہے۔ جو لوکل ان کا کینڈیڈیٹ ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس الیکشن کے اندر یہ جو 20 ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں آج پنجاب میں، ان 20 الیکشنوں میں پنجاب کی حکومت کا فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے حمزہ شہباز کی چیف منسٹری کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو ہماری لڑائی، اور یقین جانے کہ حمزہ شہباز اس کو اپنی ذاتی سے لڑائی بن کر لڑ رہا ہے، اور یہ جو گٹھ جوڑ ہے چوروں کا اور لٹیروں کا، یار بیٹھ جاؤ، کیوں بیچ میں کھڑے ہوئے، بیٹھ جاؤ۔ یہ جو گٹھ جوڑ ہے چوروں کا اور لٹیروں کا، یہ سب اگر اکٹھا ہوا ہے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنی کرپشن بچانی ہے انہوں نے، اپنی چوری بچانی ہے انہوں نے، اور ان کو جو نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے نیب کے اندر ان کے کیسز ہیں، انہوں نے اس میں ملوث ہونا ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ نیب کے آرڈرز میں ترمیم کی۔ انہوں نے حکومت میں نہیں آئے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، انہوں نے نعرہ لگایا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، مہنگائی کے خلاف آپ میں ہے کہ بھٹو صاحب سے نکلے تھے اسلام آباد کی مہنگائی کے خلاف مارچ کر رہا ہوں، اور مریم بھی بہت سے جا رہی تھی، میں مہنگائی کے خلاف مارچ کر رہی ہوں۔ بلاول صاحب جب ملتان پہنچے تو انہوں نے 9 نمبر چونکہ جنرل نے اپنے خطاب میں کہا کہ ابھی میں ملتان پہنچا ہوں اور 10 روپے تیل سستا ہو گیا ہے، جب میں اسلام آباد پہنچوں گا تو کیا ہونا ہے؟ وہ جب اسلام آباد پہنچے تو 60 روپے تیل اور مہنگا ہو گیا، تو اسلام آباد پہنچے تو 230 روپے کلو گھی اور مہنگا ہو گیا، جب وہ اسلام آباد پہنچے تو 8 روپے یونٹ بجلی اور بڑھ گئی تھی، وہ اسلام آباد پہنچے 45 کے اندر اور ہو گیا تھا، اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ 10 تاریخ کو جنہوں نے بجٹ پاس کیا ہے اس کے بعد ساری چیزوں میں پھر اضافہ ہونا ہے۔ مفتاح اسماعیل کا بیان لگا ہوا ہے کہ 15 جون کو تیل کی قیمتیں اور بڑھیں گی، اور ہم نے اس پروگرام کے اندر جانا ہے تو 50 روپے فی لیٹر مزید ہمیں اضافہ کرنا پڑے گا۔ اس حکومت نے، ان چوروں اور لٹیروں کی حکومت نے اگر اس 2 ماہ میں کوئی چیز کی ہے تو انہوں نے پاکستان کے غریب پر مہنگائی کا بم پھاڑا۔ انہوں نے جو 20-25 ہزار روپے کمانے والا آدمی تھا اس کمر توڑ کے رکھ دی ہے، آج ہر چیز کو اس کی پہنچ سے باہر نکال دی ہے۔ جتنی سبسڈی اور جتنی فیسلٹی پاکستان تحریک انصاف حکومت پاکستان غریب کو دی تھی، چاہے وہ ان کی سبسڈی پہ دی تھی، چاہے وہ اس پروگرام کے تھرو دی تھی، چاہے وہ کامیاب پاکستان کے تھرو دی تھی، چاہے انڈسٹری کو لانے کے لیے دی تھی، انہوں نے وہ ساری سبسڈیاں ریموو کی ہے، ساری سبسڈیاں ہٹائی ہے، اور مزید جو ہے عوام کو اوپر ڈال رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نہ عوام سے کوئی غرض ہے، ان کو نہ معیشت کو استقامت دینے سے کوئی غرض ہے، اور نہ ہی ان کو اس ملک کی فکر ہے۔ یہ گٹھ جوڑ جس کا آج تک کچھ بھی آپس میں نہیں ملتا تھا، نہ ان کا نسل ایک، نہ ان کا جھنڈا ایک، نہ ان کی جماعت ایک، نہ ان کی سوچ ایک، اگر ایک چیز ہے جو ان 13 جماعتوں کو باندھتی ہے وہ ڈور ہے جو ان کی کرپشن کی ڈور ہے، وہ ڈور ہے ان کی کرپشن کی داستان چھوڑا۔ یہ پتہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہتی ہے اور اگر عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم رہتے ہیں تو نہ ان کی کرپشن بچتی ہے، نہ ان کی لوٹی ہوئی دولت بچتی ہے، نہ ان کے فیلڈ میں اپارٹمنٹ بچتے ہیں، نہ ان کے سارے محل بچتے ہیں۔ اس چیز سے بچنے کے لیے یہ سب اکٹھے ہوئے، اور اس کا عملی ثبوت انہوں نے کیا دیا کہ ان 2-2.5 ماہ میں جہاں ان کو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر آٹے کا بحران آنے والا ہے، پاکستان کے اندر بجلی کا شدید بحران آنے والا ہے، پاکستان پانی کا شدید بحران آنے والا ہے، تیل کا اور گیس کا بحران آنے والا ہے، انہوں نے ان کے اوپر کوئی اقدامات نہیں لیے۔ عمران خان کے اوپر تنقید تو کی کہ عمران خان روس کیوں تھا،
عمران خان روس سستا تیل لینے گیا تھا، سستی گیس لینے گیا تھا، سستی گندم کی ڈیل کرنے گیا تھا، ان معاہدوں کے اوپر کام نہیں کیا۔ انہوں نے آتے صاحب اور جناب بڑی مہربانی، شکریہ۔ اس ملک کی بد نصیبی یہ ہے کہ ایک جمہوری حکومت کو ہٹایا گیا اور سازش کے تحت ہٹایا گیا، بیرونی مداخلت کے تحت ہٹایا گیا، ڈالر کا استعمال کر کے ہٹایا گیا، لوگوں کا زمین خرید کر کے ہٹایا گیا۔ اس کی جگہ جس کو مسلط کیا ہمارے اوپر وہ چوروں کا ٹولہ تھا۔ آج اس ملک کا جو وزیر اعظم ہے اس کے اوپر 40 ارب روپے کی کرپشن ثابت ہوئی ہے۔ آج پاکستان کا وزیر اعظم بیل کے اوپر رہا ہے۔ آج پنجاب کا وزیر اعلیٰ 18 ارب روپے کی کرپشن کے اندر ملوث ہے، اور آج پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی بیل کے اوپر رہا ہے۔ 10 لاکھ روپے کا بانڈ بھر کے آج بیل کے اوپر لوگ رہا ہیں جو اس ملک اور قوم کی تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں۔ آج کی وفاقی کابینہ کا 60% ان لوگوں کا ہے جو بیل پر رہا ہوئے ہیں، یعنی کہ ہمارے ملک کی وفاقی کابینہ جس نے روزمرہ کے اس ملک کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کیس میں کسی نہ کسی ادارے کو مطلوب ہے اور بیل پہ رہا ہوئے ہیں۔ تو جب بیل پہ رہا ہونے والے بندے اس ملک کی باغدور سنبھالیں گے اور اس ملک کے فیصلے کریں گے تو اس میں ظاہر اپنی کرپشن اور اپنی جان کو افضل رکھیں گے اور پاکستان کے مفاد کو پیچھے رکھیں گے۔ اور اسی چیز کو سمجھتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ اس انسان نے پاکستان کے غریب کا حق مارا ہے یا پاکستان کے خزانے پر ڈاکہ ڈالا ہے، میں اس کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ اور عمران خان نے اپنی حکومت کی قربانی دے دی لیکن دونوں لٹیروں کو NRO نہیں دیا۔ اس وجہ سے آپ اس لہج پہ پہنچے کھڑے ہیں۔ ابھی 217 ہے، اس پہ الیکشن کیوں ہونے جا رہا ہے؟ باقی بھی تو یہاں پہ 10 MP تھے، ان کے حقوں میں کیوں نہیں الیکشن ہوا اور یہاں پہ کیوں الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ جس شخص کو آپ لوگوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا تھا کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کارکن نے اور پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر نے اس کو اس غلط فہمی میں ووٹ دیا تھا کہ نوجوان ہماری دادی کرے گا، ہماری ترجمانی کرے گا، پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے ساتھ منسلک ہے، اپنے آپ کو عمران خان کا ٹائگر کہلاتا ہے، لکھنے کے لیے تو اپنے گھر کو بھی لکھواتا تھا۔ بورڈ اگر آپ ملتان میں بورڈ دیکھ لیں تو بورڈ دیکھ کے نظر آئے گا کہ اس سے بڑا عمران خان کا سپورٹر کوئی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے جب وقت آیا ثابت کرنے کا کہ وہ واقعی عمران خان کا ٹائگر ہے اور وہ واقعی عمران خان کے منشور کے ساتھ منسلک ہے تو بدقسمتی سے اس نے ہمیں مایوس کیا۔ اس نے نہ صرف اپنے ضمیر کا سودا کیا، اس نے نہ صرف عمران خان کو دھوکہ دیا بلکہ اس نے 217 کی عوام کے ووٹ کا بھی سودا کیا۔ اس نے آپ کے ووٹ کو بیچا اور اپنی وفاداری تبدیل کی، اور اپنی وفاداری تبدیل کرنے پر اس کو الیکشن کمیشن اس کی ڈی سیٹ ہونے کی وجہ سے آج اس حلقے کے اندر ضمنی الیکشن ہے۔ اب اس کو یہ غلط فہمی ہے، وہ اس زوم میں بیٹھا ہے کہ میں تو بنا بنایا MP ہوں یہاں سے، اور ان کا جو بیان ہوتا ہوں کہ واقعی مسلم لیگ نون کا رنگ اس پہ اب چڑھ گیا ہے، کیونکہ جب میں مفتاح کی بات سنتا ہوں جب وہ بجٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں نے تیل کی قیمت بڑھا دی ہے تو میں اپنے گھر نہیں اٹھا کے گیا پیسے کرنے والی۔ مریم اورنگزیب جو آئے دن تنقید کرتی تھی تحریک انصاف کے اوپر، تحریک انصاف کے اوپر تنقید کر کر اس کو انہوں نے وفاقی وزیر بنا دیا، مہنگائی کے اوپر ہمیں بڑے بڑے بھاشن دیتی تھی، آج ان کا بیان یہ ہے، اتنا تکبر بڑا بیان ہے کہ حکومت نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا غریب کے گھر کا چولہا جلانے کا،
جس کے گھر کا چولہا نہیں جلتا وہ اور محنت کرے اپنی آمدن میں اضافہ کرے. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جو جمہوری چلنے والی حکومتیں ہوتی ہیں انہوں نے ہوتا ہے غریب کے چولہے کا. اس ملک میں ایسی پالیسی بنانی ہوتی ہے جس سے اس ملک کے غریب کا فائدہ ہو سکے, جس سے اس ملک کی غریب کی کمر ہم باندھ سکیں. امیر تو امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور ان کی حکومتوں میں ہمیشہ غریب سے غریب تر ہوا اور امیر امیر تر ہوا ہے. انہوں نے کب کسی غریب کے ساتھ کی داد رسی کی ہے؟ یہ ان کی سوچ تھی. اس بھائی کی بھی یہی سوچ ہے. آج اپنی تقریروں میں کھڑے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے الیکشن کوئی بڑا نہیں ہے, میں یہ الیکشن جاؤں گا اور اگر مجھے ووٹ خریدنا پڑا تو میں یہاں سے ووٹ خرید لوں گا, 25,000 میں ووٹ خرید لوں گا, 30,000 میں ووٹ خرید لوں گا. ان کو لگتا یہ ہے کہ اگر میں اپنا بیچا تو بھی بیچے. ان کو بات کی سمجھ نہیں ہے کہ پی پی 217 کی عوام نے اگر 2018 میں بھی ان کا ساتھ دیا تھا تو عمران خان کے منشور پہ ساتھ دیا تھا, عمران خان کا سپاہی کے لیے ساتھ دیا تھا. اور آج پی پی 217 کی عوام اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا نظریاتی کارکن ان سے اس چیز کا بدلہ لے گا. میں جہاں جہاں جا رہا ہوں مجھے لوگ اور میں دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی کرو, پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار بن کے آپ کے پاس آیا ہوں, میرے پہ مہربانی فرماؤ, عمران خان کی خاطر مہربانی فرماؤ. مجھے دوست کہتے ہیں نہیں جی آپ کی بات بعد میں, خان صاحب کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ بعد میں, اس نے جو ہمارا ووٹ بیچا ہے اس کا حساب ہم نے پہلے چکتا کرنا. تو آپ پچھلی دفعہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ سے بنے تھے اور آج جس قسم کا آپ کا بیانیہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے پیسے کے زور پر لوگوں کے ضمیر خرید لو گے, آج الحمدللہ پاکستان کی عوام اور 217 کی عوام بڑی باشعور عوام ہے. عمران خان نے ان کو اتنا شعور دے دیا, ان کو اتنا سکھا دیا کہ آج ان کو صحیح کو صحیح کہنا اور غلط کو غلط کہنا آتا ہے. اور اس لیے آج آپ پاکستان کے کسی کونے میں چلے جاؤ تو آپ کو یہ نعرہ ہر جگہ سننے کو ملے گا کہ یہ امپورٹڈ حکومت کا, یہ حکومت منظور ہے کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت نے عوام کا مینڈیٹ چرایا ہے. 2018 میں پاکستان عوام نے بلے کے نشان پر مہر لگائی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کو حکومت بنا کر دی تھی. یعنی کہ اگلے 5 سال کے لیے اس ملک کے فیصلے پاکستان تحریک انصاف نے کرنے تھے, عمران خان نے کرنے تھے اور ان کی کابینہ نے. چند زمین فروش زمین بیچنے کی وجہ سے اور ڈالر کے استعمال سے اور بیرون مداخلت سے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا گیا اور ان لٹیروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. اب عمران خان صاحب کا کیا ماننا ہے؟ عمران خان کا ماننا یہ ہے اور جس وجہ سے عمران خان مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب ملک میں عام انتخابات ہونے چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام اپنے مینڈیٹ کا پھر اظہار کرے اور اس جماعت کو ووٹ دے جس کو وہ سمجھتی ہے قوم کے لیے بہتر ہے. اور اس لیے ہمارا ماننا ہے کہ آنے والے الیکشن میں نہ صرف تحریک انصاف کی حکومت ہوگی بلکہ اس دفعہ پاکستان کی عوام 2/3 اکثریت سے پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کرے گی. اور اس لیے عمران خان اس انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن پی پی 217 کی عوام کو یہ موقع پاکستان سے پہلے مل گیا. ان کی زمین فروخت کی وجہ سے اور ان کے دھوکے کی وجہ سے ان کو الیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ کیا اور آج بھی 217 میں اور اس جیسے 19 اور حلقوں میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اب اس ضمنی انتخاب میں ہم نے کے نشان مہر لگا کر کسی امیدوار کو کامیاب نہیں کرنا, اصل میں تو ہم نے عمران خان کے اس بیانیے کا دفاع کرنا ہے جس بیانیے کے تحت ہم کہہ رہے ہیں یہ حکومت ہے, یہ ناجائز حکومت ہے اور اس ملک میں آج بھی پاکستان عوام تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے, عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اس کا فیصلہ 17 جولائی کو ہوگا.
اس کا فیصلہ 217 عوام کرے گی۔ آج میرے سمجھنے میں یہ لڑائی ایک ایم پی اے کی اور ایک کی نہیں ہے، یہ لڑائی دو بیانیوں کی ہے۔ ایک بیانیہ ہے عمران خان۔ عمران خان کہہ رہا ہے کہ ہم نے اب ایک خود مختار پاکستان میں رہنا ہے، ہم نے ایک باوقار پاکستان میں رہنا ہے، ہم نے ایک ایسے پاکستان میں رہنا ہے جو پاکستان وہ فیصلے کرتا ہے جس سے پاکستان کا فائدہ ہے، پاکستان کے غریب عوام کا فائدہ ہے اور جس سے ہماری آنے والی نسلوں کا فائدہ ہوگا۔ ایک بیانیہ ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں بیگرز کے چوزرز، جو کہتے ہیں کہ ملک وینٹیلیٹر ہے اور اس کے وینٹیلیٹر کی چابی جو ہے امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اگر امریکہ نے وینٹیلیٹر بند کر دیا تو آنا خاصہ یہ ملک بند ہو جائے گا۔ جو ہم پہ تنقید کرتے تھے کہ حکومت پی ٹی آئی ایم ایف ہے، لیکن در حقیقت خود امریکہ کی خوشنودی کرنے کے لیے آئین کا ہر مطالبہ مان رہے ہیں اور پاکستان غریب کی زندگی اجیرت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں جو سمجھتے ہیں کہ اپنے بیرونی آقاؤں کے بوٹ پالش کرنے سے وہ اس حکومت کو بھی چمکتے رہ سکتے ہیں، اس کرسی کو بھی رہ سکتے ہیں، اس ملک کے اندر ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جسے نہ صرف ہماری معیشت کا دیوالیہ ہو رہا ہے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل متاثر ہو رہا ہے۔ تو یہ فیصلہ 217 کے کرنا ہے، یہ فیصلہ 17 کو آپ کی پسند ذریعے ہوگا۔ اگر آپ نے بلے نشان پہ لگائی اور عمران خان کا بیانیہ کو کامیاب کیا اور واقعی ہی جس حقیقی آزادی کے حصول کے لیے عمران خان نکلے ہیں اس حقیقی آزادی میں اپنا حصہ ڈال دیا، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں 17 تاریخ کو نہ صرف بلے کی جیت ہوگی، نہ صرف طریقہ کی جیت ہوگی، نہ صرف عمران خان کے بیانیے کی جیت ہوگی، بلکہ یہ پاکستان کی جیت ثابت ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے 17 جولائی کو غلط کر دی اور یہ موقع مس کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ان چوروں کے بیانیے کی، ان نوٹوں کی جو سمجھتے ہیں کہ پنیر بیچ کر اس حلقے کے ووٹ بیچ کر ایک دفعہ پھر کے عوام میں آ سکتے اور یہاں سے منتخب ہو سکتے ہیں، ان کی جیت ہوگی۔ تو اس لیے میں پاس حاضر ہوا ہوں عمران خان کا جھنڈا تھامے، عمران خان کا فلسفہ تھامے۔ آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ 17 تاریخ کو ایک ایم پی اے کی خاطر نہیں، ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ کی خاطر نہیں، لیکن یہ جنگ پاکستان کے مستقبل کی خاطر آپ نے لڑی ہے۔ یہ جنگ آپ نے اپنے نوجوان کے مستقبل کی خاطر لڑ لی ہے، یہ جنگ ان چوروں اور لٹیروں سے نجات پانے کی خاطر آپ نے لڑ لی ہے۔ اور مجھے پورا یقین ہے حکومت ان کے پاس ہے، مسائل ان کے پاس ہیں، ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ ہے، لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ پاکستان کے عوام کی ہے۔ پاکستان کی عوام آج ذہن بنا چکی ہے کہ عوام نے انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اگر آپ یقین جانیں کہ میرا ایمان ہے، اگر آپ اور ہم اس مشن کو اپنی مشن بنا لیں، اگر آپ اور ہم اس مشن کو پاکستان کی بقا کی مشن بنا لیں اور ہم نکل جائیں حلقے کے اندر، وارڈ گلی گلی گھر گھر پھریں، عمران کا یہ پیغام لوگوں تک لائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ آنے والا الیکشن ایم پی اے کا الیکشن نہیں ہے، یہ آنے والا پاکستان کی جنگ کا الیکشن ہے۔ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ 17 جولائی کو جیت پاکستان تحریک انصاف سے ہوگی، بلکہ شان کی ہوگی۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے انت تک محنت کرنی ہے۔ آج سے لے کے 17 تک ہم نے گھر بیٹھنا، ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر، اس ملک کے مستقبل کی خاطر اور اس ملک سے ان لوٹوں کو، ان لٹیروں کو اور ان چوروں کو بھگانے کی خاطر بلے کے نشان کا ووٹ مانگنا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے۔ آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کی
17 में जाकर इलेक्शन लड़े। चल 1 मिनट रुक लो बस, बिल्कुल 1 मिनट, बात खत्म होगी, कोई जल्दी नहीं है, बोतल ही है, क्या हो गया, इधर आओ, मैं अपने हाथ से बांट दूंगा, रख लो, मेहरबानी। मुझे इमरान खान साहब ने हुक्म फरमाया कि तुमने BP 217 में जाके इलेक्शन लड़ना है। मैंने कहा खान साहब मेरा तो हल्का 157 है और मुझे 157 की आवाम ने मेहरबानी फरमाई, कौमी असेंबली का मेंबर मुंतखब किया था, तो मैं 217 में क्या जाके करूँगा। तो मुझे खान साहब ने कहा कि तुम 217 में MP बनने नहीं जा रहे हैं, तुम 217 में मेरे फलसफा बयान करने जा रहे हो और मेरे फलसफे का दिफा करने जा रहे हो। तुमने 217 की आवाम को बताना है कि इन लोगों ने जिन्होंने धोखा दिया, इन लोगों ने जिन्होंने हमारी कमर में छुरा घोंपा, हमने इनसे बदला लेना है, हमने इनकी शिकस्त में हमारी होगी। तो इंशाअल्लाह तुमने ये बयानिया लेकर जाना है। मैंने खान साहब से कहा कि खान साहब आपका हुक्म हो गया, मैं आपका 217 में जाऊंगा, आपका पैगाम घर घर गली पहुंचेगा, लेकिन अब मुझे आपसे भी एक वादा लेना है। क्या आप BP 217 में तशरीफ लाएंगे? क्या आप 217 के आपके पास आकर उनसे ये मुतालबा करेंगे कि आने वाली 17 तारीख को ये वोट मुझे दो, तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के बयाने को कामयाब करने के दो। खान साहब ने मुझसे वादा किया और अपने को पूरा करते हुए इंशाअल्लाह इमरान खान साहब 14 जुलाई को मुल्तान आ रहे हैं। ना सिर्फ इमरान खान 14 जुलाई को आएंगे, वो BP 217 में आएंगे, जलसा भी BP 217 में करेंगे और वो BP 217 की आवाम के लिए करेंगे। और वो आपसे आकर ये वोट पाकिस्तान की जीत के, तहरीक इंसाफ की जीत के लिए और तहरीक इंसाफ के मंशूर की जीत के लिए मांगेंगे। तो मेरी आप हजरात से गुजारिश है कि जहां आपको 14 जुलाई की दावत हो गई, वैसे जब आप घर घर गली गली जा रहे हैं, आपने दोस्तों को भी 14 तारीख की दावत देनी है, इमरान खान के जलसे की दावत देनी है। और जैसे 20 मई को अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुल्तान की तारीख सबसे बड़ा जलसा किला गुला कासिम बाग में किया था, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 14 जुलाई को BP 217 की तारीख का सबसे बड़ा जलसा भी आप करेंगे। मैं इधर बात के साथ आप हजरात का बेहद मशहूर हूँ। साहब आप आए, अब्बास भाई का बाद में आए, सारे दोस्त लेट आने की मैं आपसे एक दफ़ा फिर माजरत चाहता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारा ये पैगाम, इमरान का यह पैगाम घर घर लेकर जाएंगे, गली गली और वार्ड वार्ड में लेकर जाएंगे और मेरे समझने में जब ये पैगाम लोगों तक पहुँचाएंगे, 17 जुलाई को इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी, तहरीक इंसाफ की होगी और इमरान खान की होगी। आप